بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ ایک صحابی رسول نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انعام میں یہ مانگا کہ سرکار اسے ایک راز بتا دے جو معراج پر اللہ نے رسول اللہ سے ذکر کیے تھے۔ معراج پر بیان ہوئے رازوں میں سے ایک راز پوچھ لیا، جس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں وہ راز دیکھنا ہے تو تمہیں فلاں جگہ پر جانا ہوگا۔ ناظرین کیا وہ جگہ اس دنیا پر ایک دوسری دنیا تھی؟ آئیے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو کیا راز بتایا اور اس صحابی نے اس نئی دنیا میں جا کر اللہ کا کون سا راز دیکھا اور وہاں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ جیسا کہ ناظرین آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنی بھی جنگیں کی ہیں ان جنگوں میں سے ایک جنگ خیبر ہے، جو 40 دن تک کا اللہ سے وعدہ تھا۔ 39 دن تک آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ہوتا رہا، جتنے بھی اسلام کے مجاہدین میدان میں جاتے تھے لیکن دشمن اسلام مرحب کے خوف سے میدان میں ٹک نہیں پاتے تھے اور علم اسلام کو میدان میں ہی چھوڑ کر واپس اپنے خیمے میں آ جاتے تھے، جس پر رسول خدا یہ بات کو دیکھتے کہ بار بار علم اسلام کی توہین ہو رہی ہے اور جو بھی مجاہد میدان میں جاتا ہے وہ مرحب کا خوف دیکھ کر وہ میدان سے واپس آ جاتا تھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھتے ہوئے رسول اللہ کو 39 دن گزر گئے، تو 40 دن کا وعدہ تھا۔ 40ویں دن رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد نعت علی پڑھی اور اپنے وصی اور اپنے بھائی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مدد کے لیے بلایا کہ علی آؤ میری مدد کو اور دین اسلام کی نصرت کو، اور آؤ خیبر کو فتح کرنے کے لیے۔ ادھر رسول نے اپنے بھائی کو مدد کے لیے بلایا اور ادھر مدد کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب نے نماز فجر کو تمام کیا اور اپنے استبل کی طرف گئے۔ اپنے استبل سے گھوڑے کو باہر نکالا اور گھوڑے کو باہر نکال کر اس پر سوار ہوئے اور مدینے سے نکلے۔ جو لائن آف کنٹرول تھا مدینے کی آخری حدود پہ آ کر گھوڑے کو کہا کہ گھوڑا اس رفتار سے مجھے خیبر میں پہنچا دے کہ تاریخ رقم ہو جائے۔ ادھر علی مدینے سے نکلے اور ادھر رسول نے خیبر کے میدان میں اعلان کر دیا کہ جو بھی مجھے میرے بھائی علی کے آنے کی اطلاع سب سے پہلے دے گا اسے میں رسول منہ مانگا انعام دوں گا۔ اب کائنات کے رسول سے انعام پانے کے لیے کوئی شخص شمال کو دیکھ رہا تھا، کوئی شخص جنوب کو دیکھ رہا تھا، کوئی مغرب کو دیکھ رہا تھا، کوئی مشرق کو دیکھ رہا تھا، لیکن ایک معرفت والا صحابی رسول جو آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، اس صحابی کا نام حضرت سلمان محمدی۔ اللہ جانے کتنا یقین تھا سرکار سلمان کو کہ علی آئیں گے تو عرش کی جانب سے ہی آئیں گے، کیونکہ سلمان یہ جانتے تھے کہ علی جب بھی آتا ہے عرش کی طرف سے آتا ہے، چونکہ علی خود اتنا بلند ہے تو بلندی کی طرف سے ہی آئے گا۔ ادھر علی کو آتے ہوئے دیکھا اور ادھر جا کر رسول خدا کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ مولا میرے مولا بھی تشریف لے آئے ہیں۔ تو اتنا کہنا تھا کہ رسول اللہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور سرکار خوش ہو گئے۔ اتنے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام سرکار کے خیمے میں تشریف لائے۔ علی بادشاہ نے رسول اللہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور رسول اللہ نے سرکار علی علیہ السلام کے سر کا بوسہ لیا۔ اور ناظرین اس کے بعد کا واقعہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ علی بادشاہ نے قلعہ خیبر کو فتح کیا اور در خیبر کو اس انداز میں اکھاڑا اور آسمان پر اڑایا کہ آج تک تاریخ گواہ ہے کہ در خیبر زمین پر نہیں آیا۔ جنگ فتح ہوئی، سب خوش تھے کہ جنگ فتح ہو گئی، حق غالب آ گیا باطل پر
اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس جنگ کو فتح کر لیا۔ اب حضرت سلمان محمدی یہ سوچ رہے تھے کہ انعام میں رسول خدا سے کیا مانگوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے جناب سلمان محمدی کو پریشانی کی حالت میں دیکھا اور کہا سلمان کیا سوچ رہے ہو؟ تو اس وقت قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جو مجھے علی کے آنے کی اطلاع سب سے پہلے دے گا میں اس سے منہ مانگا انعام دوں گا۔ تو اس پر سرکار میں نے آپ کے آنے کی اطلاع رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی تھی تو سب سے پہلے میں نے بتایا تھا، تو اب سوچ یہ رہا ہوں کہ رسول اللہ سے انعام میں کیا مانگوں۔ اس پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کے کہا سلمان میں تجھے بتاتا ہوں کہ رسول سے جا کر کیا مانگ۔ تو مسکرا کے کہتا مولا میرا بھی دل یہی تھا کہ آپ سے پوچھوں کہ رسول اللہ سے کیا مانگوں۔ اس پر علی مسکرا کے کہتے ہیں سلمان جا کر رسول اللہ کی خدمت میں جا کر عرض کر کہ اے نبی اللہ مجھے معراج کے رازوں میں سے ایک راز بتا دیں۔ اس پر جناب سلمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو سرکار نے مسکرا کے کہا سلمان مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو سرکار سلمان مسکرا کے فرماتے ہیں مولا مجھے معراج کے رازوں میں سے ایک راز بتا دیں۔ اس پر رسول اللہ مسکرا کے فرماتے ہیں سلمان تیرے اس انعام کے بتانے والے کے میں قربان جاؤں جس نے تجھے یہ سوال بتایا کہ جا کر رسول اللہ سے یہ سوال کرنا۔ تو جاؤ سلمان فلاں جگہ پر جاؤ گے تو ایک پتھر نظر آئے گا، اس پتھر کو میرا سلام کرنا کہ تجھے اللہ کا نبی سلام کرتا ہے۔ وہ پتھر ہٹ جائے گا، تو جب وہ پتھر ہٹ جائے تو اندر جا کر تم دیکھ لینا کہ ان معراج کے رازوں میں سے ایک راز چھپا ہوا ہے۔ حضرت سلمان نے اپنا سفر شروع کیا اور چلتے چلتے اس جگہ پر آئے جہاں کا رسول اللہ نے بتایا تھا۔ وہاں دیکھا تو ایک بڑا سا پتھر ہے، اسے رسول کا سلام کیا کہ اے پتھر تجھے اللہ کا رسول سلام کرتا تھا۔ سلام کا سننا تھا کہ وہ پتھر ہٹا اور حضرت سلمان محمدی اس جگہ کے اندر چلے گئے۔ اندر جا کر کیا دیکھا کہ ایک الگ ہی دنیا ہے۔ ہر کوچے میں 70,000 شہر آباد ہے، ہر شہر کی گلی میں 70,000 مسجدیں ہیں اور ہر مسجد میں 70,000 ممبر ہیں اور ہر ممبر پر کائنات کا مشکل کشا علی ہے اور علی بلند آواز سے کہہ رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان استفقدونی، پوچھو مجھ علی سے اس سے پہلے کہ تم مجھے نہ پاؤ۔ یہ دیکھتے ہوئے یہ منظر حضرت سلمان محمدی مسجد کے اندر گئے اور چھپ کر وہ خطاب سننا شروع کیا اور علی بادشاہ فرما رہے تھے اے دنیا والوں مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے یا اس کے رسول کے۔ اور علی بادشاہ نے حضرت سلمان محمدی کی طرف دیکھا اور کہا دنیا والوں یا مجھے اللہ جانتا ہے یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، یا میری تھوڑی تھوڑی معرفت وہ رکھتا ہے جو مجھے اس کونے میں چھپ کر دیکھ رہا ہے۔ اور اتنا سننا تھا کہ سرکار سلمان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور جناب سلمان خدا کا شکر کرتے ہوئے اس جگہ سے لوٹ آئے۔ تو ناظرین آج کی یہ گفتگو یہیں پر تمام ہوتی ہے، تو آپ سب سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔